اگر انسان اپنے آپ کو اچھے سے جانتا ہے، میں اور آپ اگر اپنے آپ کو اچھے سے جانتے ہیں، تو ہم لوگ اگر کسی دوسرے شخص کو دیکھیں گے تو اس کی کمی ہمیں نظر ہی نہیں آئے گی۔ اگر آئے گی بھی تو اس سے ہمیں فرق نہیں پڑے گا، اس شخص کو ہم بری نظر سے نہیں دیکھیں گے، کیونکہ یا تو وہ غلطی سیم ہم کہیں نہ کہیں کر چکے ہوتے ہیں اگر ہم اپنے آپ کو اچھے سے جانتے ہیں، یا اگر نہیں کی ہوتی ہے تو ہمیں موقع نہیں ملا ہوتا ہے وہی جس کی وجہ سے ہم وہ کر پاتے، یا ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں تھی۔ تیسری چیز، موقع بھی ملا ہم نے کی نہیں، لیکن ہمارے اندر وہ آواز تھی اس برائی کو کرنے والی۔ تو ہم اپنے آپ کو اچھے سے جانتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ چنگاریاں ہیں، وہ آگ ہے جو ہمیں بہت غلط غلط کام بھی کروا سکتی ہیں۔ یہ انسان کو اپنے جاننے کا فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک شیطان اور شیطانی آواز بھی موجود ہے، نفس کی آواز بھی موجود ہے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں بہت سارے حکومتیں ہوتی ہیں، اسلامک حکومتوں میں ایسے ایسے ظالم لوگ بیٹھے ہیں جو اپنی پبلک پر بھی ظلم کرتے ہیں، اور جب مسلمانوں کا کوئی کام آتا ہے تو اس میں کام بھی نہیں آتے۔ تو ہم لوگ انہیں کہتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں، اور کہیں بھی کسی بھی حکومت میں لے لیں، کہیں پر بھی کوئی کرپٹ لیڈر ہو تو ہم کہتے ہیں یہ تو کوئی بہت ہی برا انسان ہے، ایسے لوگوں کو حکومت مل گئی، یہ وہ۔ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم لوگوں کو وہ حالات ملتے، ہم لوگوں کو وہ موقع ملتے تو ہم لوگ کیسے رسپانس کرتے۔ ہمیں اللہ نے اتنا ایکسپوز ہی نہیں کیا ہے، اور ہم کتنا جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں اس میں اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ کتنا صاف نیت سے چلتے ہیں، اور کیا کیا تھاٹس آتے ہیں ہمارے اندر کہ ہم یہ کر لیں وہ کر لیں۔ کسی سیلیبریٹی کو دیکھتے ہیں وہ غلط کاموں میں پڑا ہوا ہے تو اس کو اتنا برا بھلا کہتے ہیں، اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کون سا ہم سیلف رائٹیسنس کا ایک سینس ہوتا ہے ہمارے اندر کہ ہم تو بہت ٹھیک ہیں، یہ لوگ دیکھو کیسے فحاشی میں اور یانیت میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو جانتے نہیں ہیں، وہ جس طرح سے ایکسپوز ہیں، جس انڈسٹری میں ہیں جہاں ان کو کچھ سننے کو نہیں ملا، کیا پتہ ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، ان کو کیا باتیں سننے کو ملی۔ تو اس طرح سے جج کرنے والا یہ نہیں جانتا کہ وہ خود کتنی پوٹینشل لگتا ہے برائی کی، اور وہ خود اکثریت ایسی ہے کہ اگر موقع ملتا میں یا آپ تو وہ کام کر جاتے جو وہ نہیں کر رہے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، ایک بہت خوفناک تو نہیں کہ ایک بہت ڈرانے والی حدیث ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کی برائی کرتا ہے کسی کمی کی وجہ سے، جو گناہ اس نے کیا اس کی وجہ سے اس کی برائی کرتا ہے، تو موت سے پہلے وہ اس برائی میں مبتلا ہو کر مرے گا۔ ان چیزوں کو ہم نہیں جانتے، تب جا کر ہم یہ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے تمہیں کسی کی کمی دکھا دی اور تمہارے دل میں رحم نہیں ہے اور تمہارا دل نرم نہیں ہے، تو اللہ نے تمہیں فتنے میں ڈالا ہے، آزمائش میں ڈالا ہے۔ یہ تمہارے لیے آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، کہ بنا رحم کے اور بنا نرم دلی کے اگر آپ کو کسی کا عیب دکھ گیا، آپ کتنے ہی نیک لائف کیوں نہیں گزار رہے ہیں، آپ وہاں غلطی کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ اس بندے کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیں گے، میں اور آپ اس بندے کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگیں گے، جبکہ ہم خود اتنی بڑی غلطیوں سے اور ایسی چیزوں سے بھرے پڑے ہیں کہ اگر ہم غور کریں تو ہمیں اپنے آپ سے ہی فرصت نہ ملے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کو دیکھو تو اس طرح نہ دیکھو کہ تم ان کے مالک ہو، یعنی تم ان کو جج کرنے بیٹھے ہو۔ کسی کو دیکھو تو اس نظر سے دیکھو کہ تم سب اللہ کے بندے ہو، اور تم سب یہاں آزمائش کے لیے آئے ہوئے ہو، ایک امتحان کے لیے آئے ہوئے ہو۔ تو اس امتحان میں وہ کچھ کر رہا ہے، آپ کو لینا دینا نہیں ہے، آپ کا اپنا کیا حال ہے یہ لینا دینا ہے۔ وہ بھی بندہ ہے اللہ کا، آپ بھی بندے ہیں، وہ بھی غلام ہیں، آپ بھی غلام ہیں۔ آپ کسی کے مالک نہیں ہیں کہ نظر گھما کے آپ دوسروں کے عیب دیکھیں۔ اور اس لیے رحم دلی بہت ضروری ہو جاتی ہے انسان کے لیے، نرم دلی، رحمت ہونا اس کے دل میں۔ اسی لیے فرمایا گیا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ ہمزہ فرماتے ہیں، ہمزہ کہتے ہیں اس شخص کو جو ہر وقت لوگوں کے عیب، اس کے اندر یہ کمی ہے، اس کے اندر یہ کمی ہے، اس کے اندر یہ کمی ہے، اس کا کہا گیا تباہی ہو ایسے شخص کے لیے۔ پھر فرمایا گیا جو آنکھیں گھماتے ہیں، لمزہ مطلب آنکھ گھمانا، کونی مارنا، کسی کا کچھ دیکھ کر کونی مارنا دوسرے بیٹھے ہوئے شخص کو کہ دیکھو کیا کر رہے ہیں، آنکھیں گھما رہے ہیں، چڑھا رہے ہیں آنکھیں کسی کی کمیاں دیکھ کر۔
ایسے شخص کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے تباہی کہا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کی تباہی ہو۔ انسان کا کیا ہے کہ وہ اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، اس کو اپنے فالٹس دکھتے بھی ہیں تو وہ ان کو نظر انداز کر دیتا ہے آسانی سے۔ اپنے آپ سے محبت ہے، اور اللہ نے پیدا ہی اسی طرح کیا ہے کہ انسان اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اگر اپنے آپ سے محبت نہیں ہوگی تو اپنے آپ کو برائیوں سے کیسے بچائے گا، اپنی اچھائی کیسے سوچے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا بھی ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، پھر اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ۔ قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو پھر اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو پرائیورٹی تو خود ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس محبت میں اتنا اندھے ہو جانا ہے کہ اپنی تو کچھ نظر نہیں آ رہی اور دوسروں کو نہ جانے کیا کیا سمجھ لینا۔ وہ پتہ نہیں بیچارے کس حالات میں ہیں، ان کو کیا بیک گراؤنڈ ملا اور کس طرح سے چل رہے ہیں۔ آپ اپنا خیال رکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنے دل میں رحم پیدا کریں۔ رحم نہیں ہوگا تو ہم لوگ بڑے برے پھنس جائیں گے، نیکیاں کرنے کے باوجود برے پھنس جائیں گے۔ اگر ہم نیکی بھی کر رہے ہیں اور دوسروں کو ہم ایسی نظر سے دیکھتے ہیں، نہ جانے وہ کیا چیز ہیں، کتنے برے لوگ ہیں، تو یہ نفرت جو ہمارے دل میں پیدا ہوگی لوگوں کے لیے، یہ زہر بنتا چلا جائے گا اور یہ پورے جسم میں پھیل جائے گا ہمارے، اور ہم ایک ایسے شخص بن جائیں گے جو کڑواہٹ کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں ہوگی اس کے اندر لوگوں کو دینے کے لیے۔ تو اس چیز کا خیال رکھیں، اور یہ سب ٹھیک تب ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ کو جاننے کا سفر شروع کرتا ہے۔ انسان کو پتہ تو ہو کہ اس کے اندر کیسی کیسی چیزیں چھپی ہوئی ہیں، اس کے پاس بھی ایک ایسا نفس ہے جو اس سے نہ جانے کیا کیا کروا سکتا ہے۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں اس دنیا میں، ایک تو وہ جو مبتلا ہوتے ہیں مصیبت میں، ایک وہ جن کو اللہ نے عافیت دے رکھی ہے۔ تو اگر اللہ نے آپ کو گناہوں سے بچا رکھا ہے، عافیت دے رکھی ہے، تو شکر کریں اور ان لوگوں کی مدد کریں جو مبتلا ہیں آزمائشوں میں، گناہوں کی، مصیبتوں کی۔ تو ان کو رحم کی نظر سے دیکھیں کہ اللہ نے ان کو آزمائش میں ڈال رکھا ہے، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان کو نکال دے، ان کے لیے کوشش کریں، رحم کی نظر سے دیکھیں کہ یہ کن گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس نظر سے نہیں ارے یہ تو ہے ہی ایسی، اس کا تو ہونا ہی یہی چاہیے تھا۔ یہ تو آپ اپنی جو عافیت اللہ نے دے رکھی ہے، آپ کو جو گناہوں سے بچا رکھا ہے، ایک اچھی زندگی دے رکھی ہے، پاک زندگی دے رکھی ہے، اس پر شکر کی بجائے تکبر ہونے لگا آپ خود کی وہ چیز سمجھنے لگے۔ توفیق سمجھ ہی نہیں رہے کہ آپ کو توفیق ملی ہوئی ہے، اللہ کا کرم ملا ہوا ہے، تو اس میں عاجزی پیدا کریں اپنے اندر، اپنے آپ کو کچھ بڑا نہ سمجھیں۔ اگر کوئی آپ نے کمال کیا ہے، وہ ایک قول ہے جو میں نے پڑھا کہ ایک گناہ گار دوسرے گناہ گار کو جج کر رہا ہے اس بیس پر کہ اس کا گناہ دوسرا ہے، یعنی آپ نے کوئی گناہ کر رکھا ہے اور دوسرا کوئی اور گناہ کر رہا ہے تو آپ اس کو جج کر رہے ہیں، کیونکہ وہ گناہ آپ کے گناہ سے الگ ہے۔ آپ کو یہ نہیں پتہ آپ نے دوسرے کتنے بڑے بڑے گناہ کر رکھے ہیں۔ ہر کوئی گناہ گار ہے، ہر کسی کے پاس گناہ ہے، ہر کسی کے پاس غلطیاں ہیں، وہ الگ بات ہے، کسی کی الگ ہے، کسی کی الگ ہے، اور کسی کی اللہ کی توفیق سے کم ہے، کسی کی زیادہ ہے، لیکن ہے سب اسی تھالی میں۔ اس لیے اپنا جتنا بچ سک رہے ہیں اللہ کا شکر کریں، جو ہو جائے اس پر توبہ کریں، اور دوسروں کی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں ڈالی گئی۔ اپنا خیال رکھیں، دوسروں کے لیے دعا کریں، ان کی مدد کریں اگر آپ کر سکتے ہیں، بری نظر سے نہ دیکھیں کسی کو۔